جی تو ابھی ہم آ جاتے ہیں اپنے سوالوں کے جوابات کی طرف. یہ صرف میں نے آپ کے صرف گائیڈنس کے لیے کیا ہے، جو آپ کی ٹیچرز بتائیں یا آپ کا ذہن کے مطابق بھی آپ کوشش کریں کہ ان کو اپنی نوٹ بک پہ لکھیں. لکھنے سے آپ کو یہ یاد بھی ہو جائیں گے اور آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی؟ ہماری کوشش تو یہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ٹھیک ہے، تو پہلا سوال ہے کہ درج ذیل مختصر سوالات کے جواب ان کی یہ شارٹ کوسچنز ان کو ہے نا، انسانی حقوق کی تعریف بیان کریں. صرف ہم نے ان کی تعریف بیان کرنی ہے. تو اس کا کیا بنتا ہے کہ یہ جو ہے نا انسانی حقوق کی تعریف کیا ہے، یہ بک میں دی ہوئی ہے کہ انسانی حقوق ہر فرد کا وہ بنیادی حق ہے جو بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، شہریت، ملک اور زبان اور ہر انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک اسے حاصل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بڑا چھوٹا سا اس کا بک میں سے میں نے آپ کو کاپی کر کے سمپل یہ کر دی ہے. اب آ جاتا ہے کہ آزادی اظہار کی رائے کی، آزادی اظہار رائے کی اہمیت بیان کریں. اس کو فریڈم آف سپیچ بھی بولتے ہیں انگلش میں. ٹھیک ہے، اس کا کیا ہے جی کہ یہ ہے آزادی اظہار رائے، فریڈم آف سپیچ. ہر فرد کو حاصل دیگر حقوق کے ساتھ اس بات کا بھی حق حاصل ہے کہ وہ بلا خوف اپنے رائے کا اظہار کر سکے. یہاں تک بھی اگر آپ لکھ دیں تو آپ کا جواب ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے نا جی؟ حق آزادی اظہار رائے بہت اہم ہے کیونکہ اس سے لوگ اپنے خیالات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، وہ اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں اور کسی بھی معاشرتی ناانصافی، امتیازی سلوک، عدم مساوات وغیرہ کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں تک بھی اگر آپ لکھتے ہیں تو یہ آپ کا شارٹ کوسچنز میں تو یہ آپ کا پورا ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اب ہم آتے ہیں کہ تفصیلی جوابات یعنی لانگ کوسچنز جن کو آپ بولتے تھے. اقوام متحدہ کی طرف سے بتائے گئے کچھ بنیادی انسانی حقوق لکھیں. یہ جو ہے نا بے پارٹ ہے. اس کا فرسٹ پارٹ کیا ہے، اس کے ہم نے لکھنے ہیں کہ جو انسانی حقوق ہیں. یہ مثال کے طور پر پہلا ہے کہ تمام انسان پیدائشی طور پر برابر اور آزاد ہیں. پھر ہے کہ جی ہر فرد کو زندگی، آزادی اور حفاظت کا حق حاصل ہے. ٹھیک ہے جی، ہر فرد کو تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے. غلامی اور غلاموں کی تجارت ممنوع ہے. ہر فرد قانون کو جواب دہ ہے. ٹھیک ہے جی، ہر فرد کو نقل و حرکت یعنی موومنٹ کی آزادی حاصل ہے. ہر فرد کو ملکی وابستگی کا حق حاصل ہے اور ہر فرد کو سوچنے، سمجھنے اور مذہبی آزادی کا حق حاصل ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہر فرد کو روزگار کمانے اور اسے معاوضہ حاصل کرنے کا حق حاصل ہے. ٹھیک ہے، اوکے. نیکسٹ ابھی ہم آ جاتے ہیں کوشچن نمبر 2. اس کا جو بیب کا سیکنڈ پارٹ، ان دو پارٹ ہے. جو جھگڑے اور اختلافات کو نمٹانے کے لیے کون سے طریقہ کار استعمال کرنے چاہیے. ٹھیک ہے جی، کیا کیا اس طریقے ہوتے ہیں جی؟ میں آپ کو صرف وہ طریقے بتاتا ہوں اور آپ کو ڈیٹیل بھی بتا دیتا ہوں. آپ اس میں بھی جیسے چاہیں اس طرح لکھ لیں. ٹھیک ہے، یہ تو ویسے تو پورا بک میں یہ جواب لکھا ہوا ہے کہ امن قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ آپس میں رابطہ قائم کیا جائے اور تنازع کی وجہ معلوم کی جائے. خاندان کے افراد مثلاً بہن اور بھائیوں کے درمیان رنجشیں پیدا ہو جائیں تو والدین اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اسکول میں جماعت کے طلباء کے درمیان یا گروہوں میں تنازع پیدا ہو جائے تو ضروری ہے کہ اساتذہ کی مدد حاصل کی جائے. تنازع کی وجہ معلوم کی جائے کہ یہ کسی غلط فہمی کا نتیجہ تو نہیں ہے. بعض اوقات جماعت میں کچھ طلباء دھونس کا نشانہ بن جاتے ہیں. طلباء کو چاہیے کہ جماعت میں سارے طلباء یہ سمجھنا چاہیے کہ جی تمام طلباء مساوی ہیں. اس طرح ممالک کے درمیان تنازعات پیدا ہوں تو امن قائم کرنے کی ضروری ہے کہ مذاکرات یعنی نیگوسیشنز کی جائے، تنازعات کی وجہ معلوم کی جائے اور مفاہمت یعنی ریکنسیلیشن پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. اپنے اور دوسروں کی عزت کا خیال رکھنا خوشیوں کا سبب بنتا ہے. لوگوں کے ان کے رنگ، نسل، جنس، زبان، سیاسی اور مذہبی خیالات، قوم، صوبے یا معاشرتی فرق سے مبرہ ہو کر ان کی خوبیوں اور خامیوں سمیت تسلیم کرنے سے ہی ایک پرامن اور متوازی معاشرہ قائم ہوتا ہے. ہمیں جیو اور جینے دو کے فلسفے پر عمل کرنا چاہیے. اس کا میں ساتھ ساتھ آپ کو ایک سمری سی بھی بتا دیتا ہوں کہ تاکہ آپ جب یاد کریں اس کا لانگ کویشچن کا آنسر تو یہ سمری میں یہ آپ نے لکھنا ہے کہ ہم سلامتی قائم کرنے کے طریقے کیا ہیں. آپس میں کانٹیکٹ کیا جائے، پھر اس کے بعد تنازع کی وجہ معلوم کی جائے اور جیو اور جینے دو کے فلسفے پر عمل کرنا چاہیے. باقی آپ بیچ میں ڈیٹیلز لکھ سکتے ہیں. تینوں چیزیں یہ تو آپ اس میں لکھیں، یہ 3 چیزیں، اور اس کے بعد آپ یہ بھی جتنی بھی آپ لکھنا چاہیں، جتنا یاد ہو وہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کی ایک گائیڈ لائن ہے آپ کو کہ لانگ کویشچن کا یہ آنسر دینے کے لیے. ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں آداب کیوں ضروری ہیں. ایسے آداب لکھیں جن پر آپ عمل کرتے ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ ہے 3 پارٹ. تو وہ ہیں کہ عام آداب کیا ہیں. عام آداب اخلاق اصول ہیں جن
پہ سب کو عمل کرنا چاہیے. یہ لڑائی جھگڑوں سمیت دوسرے مسائل کو حل کرنے میں مدد بھی کرتے ہیں اور ہمیں مہذب دنیا کے مؤثر شہری بننے میں مدد دیتے ہیں. عام آداب کی چند مثالیں ہیں، یہ جو ساری آپ کو بک میں دی ہوئی ہیں، یہ آپ لکھ سکتے ہیں. لکھ کے آپ ان کو ایک دو دفعہ لکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ یاد بھی ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم آتے ہیں فورتھ پارٹ ہے ڈیجیٹل شہری کے اخلاقی آداب لکھیں. کیا کیا ہوتے ہیں جی ڈیجیٹل اخلاقیات؟ جو ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی جیسا کہ کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور دوسرے ڈیجیٹل آلات کا استعمال کرتے ہیں، ڈیجیٹل شہری کہلاتے ہیں. ڈیجیٹل شہریوں کو انٹرنیٹ استعمال کرتے وقت اخلاقیات کا مظاہرہ کرنے چاہیے. بعض اوقات ہمارے نظریات دوسروں سے مختلف ہو سکتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے غلط ہیں. ان کے سوچنے کا انداز الگ ہو سکتا ہے، لہٰذا ہمیں لوگوں کی مختلف سوچ کا احترام کرنا چاہیے. کبھی اور اگر کبھی اختلاف رائے یعنی ڈفرینس ان اوپینین ہو جائے تو اس صورت میں ڈیجیٹل شہری کو برداشت سے کام لیتے ہوئے غیر ضروری بحث سے پرہیز کرنا چاہیے. اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں انڈر لائن کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد، اگر وہ تینوں چیزیں یاد ہوں تو اس سے آپ ان کی مدد سے آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں. یعنی لوگوں کی مختلف سوچ کا احترام کرنا چاہیے اور غیر ضروری بحث سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس کوشچن کا جواب آپ ڈیٹیل سے بھی لکھ سکیں گے. ٹھیک ہے جی. اب نیکسٹ ہے کہ ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا کے فوائد نقصان. ٹھیک ہے جی. یہ ہے جی آپ کا، یہ بالکل دیا ہوا ہے آپ کے پاس کہ بک میں دیا ہوا یہ ساری، یہ آپ نے اسی طرح اس میں تو کوئی ایسا چھوٹا موٹا کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہے. پہلے ہم نے آپ کو پڑھا دیا اس لیے میں نے الگ بھی کر کے بتا دیا کہ کوشچن 5 کا یہ پارٹ ہے. اب ہم آ جاتے ہیں جیم پہ. جیم پارٹ جو ہے اس میں کیا ہے کہ رنجش، جھگڑے اور عداوت کو تنازع کہتے ہیں. اظہار کی آزادی، آزادی رائے کے لیے بہت ضروری ہے. تنازع ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کی رائے کو سننا اور اہمیت دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ڈیش سے مراد صلح جوئی سے رہنا، یعنی امن سے مراد صلح جوئی سے رہنا ہے. معاشرے میں تعاون و اشتراک صرف تب ممکن ہے جب ہم ہر انسان کی حیثیت کو برابر مانیں. ٹھیک ہے جی. ڈیجیٹل شہری کو چاہیے کہ اختلاف رائے کی صورت میں وہ تحمل سے کام لیں، یا صبر سے بھی کام لیں یا تحمل سے کام لیں. ٹھیک ہے جی. انٹرنیٹ پر اخلاق سے عاری شخص کو بلاک کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا آپ کا یہ والا لیکچر. آئی ہوپ اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو پوائنٹ آؤٹ کیجئے تاکہ میرا بھی فائدہ ہو سکے، باقی لوگوں کا بھی، دوستوں کا بھی فائدہ ہو سکے. تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ اسی طریقے سے یعنی بہتر سے بہتر آپ لوگوں کے لیے لیکچرز بنا سکیں. آپ کو لیکچرز پسند آتے ہیں تو لائک کیا کیجئے اور اپنی ریمارکس ضرور دیا کیجئے تاکہ ہم اسے امپروو بھی کر سکیں.